آپ ایک لڑکی ہیں یا کسی لڑکی کی ماں ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہایت اہم ہے، کیونکہ آج میں آپ کو 10 بنیادی وجوہات بتانے جا رہی ہوں جو ہمیں اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ایک لڑکی کا، ایک عورت کا مالی طور پر خود مختار ہونا، فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہونا کیوں بے حد ضروری ہے۔ آخر لڑکیاں اس سلسلے میں کیوں نہیں سوچتی، جبکہ اسلام نے انہیں اس سے منع نہیں کیا۔ اسلام میں حضرت خدیجہ کی روشن مثال ہمارے سامنے موجود ہے، جو ایک کامیاب بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی بے مثال وفادار اور غمگسار تھی۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک عورت کی خود مختاری اسے اس بات کی سے منع نہیں کرتی، اسے گھریلو ذمہ داریوں کے خلاف نہیں لے جاتی۔ تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سب سے بنیادی وجہ کیا ہے۔ جب ایک لڑکی اپنی محنت سے کماتی ہے تو یہ صرف پیسہ کمانا نہیں ہوتا، یہ اس کی صلاحیت کا ثبوت، اس کی محنت کی قدر اور اس کی شخصیت کی مضبوطی کا اظہار ہے۔ اس کمائی کے ساتھ وہ پہلی بار یہ محسوس کرتی ہے کہ میری محنت کی قیمت ہے، میں بھی کچھ کر سکتی ہوں، میں کسی پر بوجھ نہیں بلکہ اپنی پہچان رکھنے والی شخص ہوں۔ یہ احساس ایک لڑکی کے دل میں گہری عزت نفس پیدا کرتا ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں پر اعتماد ہوتی ہے، اپنی رائے کو اہم سمجھتی ہے اور زندگی کی چھوٹی بڑی کامیابی کو اپنا حق سمجھتی ہے۔ مالی خود مختاری یعنی فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہونا اسے یہ ماننے پر مجبور کرتا ہے کہ میں کسی کے رحم و کرم کی محتاج نہیں، میں خود اپنی زندگی کا سہارا بھی بن سکتی ہوں۔ یہی احساس اس کے خوف کو کم کرتا ہے، اعتماد بڑھاتا ہے، اس کی شخصیت کو نکھارتا ہے اور اسے اپنے آپ سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ جب لڑکی خود کماتی ہے، وہ اپنے ہر قدم پر یہ جانتی ہے کہ میرے فیصلوں کی بنیاد میری کمزوری نہیں، میری صلاحیت ہے۔ یہی لمحہ وہ لمحہ ہے جہاں اصل سیلف رسپیکٹ جنم لیتی ہے۔ ایک لڑکی کی سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ وہ یہ سوچتی ہے کہ حالات ہمیشہ سیم رہیں گے۔ زندگی ہمیشہ سیدھی لائن میں نہیں چلتی، یہ کبھی بھی اچانک بدل سکتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مشکل وقت کسی کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب ایک لڑکی کی مالی خود مختاری اسے بچاتی ہے، سہارا دیتی ہے اور دوبارہ کھڑا ہونے کی طاقت دیتی ہے۔ زندگی میں آنے والے غیر متوقع حالات، شوہر کی بیماری، ایک دن سب کچھ ٹھیک ہے، اگلے دن حالات بدل گئے۔ جب گھر کا ایک فرد بستر سے بن جائے تو پورا گھر اس کے ساتھ ٹوٹ سکتا ہے، مگر وہ عورت نہیں جو خود کماتی ہے، وہ گھر کا سہارا بن سکتی ہے، نہ کہ بار۔ دوسری چیز، نوکری یا بزنس کا ختم ہو جانا۔ آج کل معاشی حالات غیر یقینی ہیں، ایک اچھی پوزیشن، مضبوط بزنس، اچھی آمدنی، سب کچھ ایک جھٹکے میں بدل سکتا ہے، لیکن مالی طور پر مضبوط عورت اس وقت گھر کی ریڑھ کی ہڈی بن سکتی ہے۔ تیسری چیز، ہنگامی صورتحال، مثلا ہاسپٹل کے اچانک چکر، نقصان یا کوئی حادثہ، ایسی چیزیں دروازہ کھٹکھٹاتی نہیں ہیں، سیدھا اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اس لمحے کسی سے مدد مانگنے سے بہتر ہے کہ عورت کی اپنی بچت اور قوت کمائی ہو۔ یہ چیز اسے مضبوط بناتی ہے، اس کے گھر کو سپورٹ کرتی ہے۔ نمبر 3، بیلنس ان میرج یعنی شادی میں توازن یا برابری۔ ایک مضبوط شادی صرف محبت پر نہیں چلتی، اس میں برابری، احترام اور بااختیاری بھی شامل ہوتی ہے۔ جب لڑکی مالی طور پر خود مختار ہوتی ہے تو وہ رشتے میں حقیقی برابری محسوس کرتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ گھر چلانے، فیصلے کرنے اور ذمہ داریاں بانٹنے میں اس کا کردار بھی کافی اہم ہے۔ وقت ضرورت یہ ممکن ہے، اسے یہ خوف نہیں رہتا کہ میں انحصار ہوتی ہوں کسی پر، اسی لیے شاید میری بات کی اہمیت نہ ہو۔ کمائی اسے یہ احساس دیتی ہے کہ وہ شادی میں صرف ایک حصہ نہیں، ایک مضبوط شراکت دار یعنی پارٹنر بھی ہے۔ وہ اپنے فیصلوں میں بااختیار ہوتی ہے، جیسے زندگی کے فیصلے، جیسے بچوں کی تعلیم، گھر کا ماحول، اپنا کیریئر، صحت، سفر۔ وہ ہر چیز پر مضبوطی سے اپنی رائے دے سکتی ہے۔ اس کی رائے ایک مشورہ نہیں بلکہ فیصلے کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ اس کی بات، سوچ اور مشورے کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جب لڑکی خود کماتی ہے، لوگ اس کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، اس کے خیالات کو وزن دیتے ہیں۔ یہ احترام خود بخود طریقے سے پیدا ہوتا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے گھر میں صرف رہنے والی نہیں بلکہ گھر بنانے والی، گھر کی باقاعدہ شراکت دار اور گھر کا ایک مضبوط حصہ بن جاتی ہے۔ زبردستی یا زیادتی سے بچاؤ۔ یہ حقیقت ہے کہ بہت سی لڑکیاں صرف اس لیے زہریلے رشتوں میں پھنسی رہتی ہیں کیونکہ ان کے پاس واپس جانے کی جگہ یا مالی سہارا نہیں ہوتا۔ مالی طور پر خود مختاری لڑکی کو خود کی حفاظت کرنا سکھاتی ہے۔ جب لڑکی خود کماتی ہے تو وہ غلط رشتوں کو برداشت نہیں کرتی، وہ کسی بھی زبردستی یا بدسلوکی کے آگے مجبور نہیں ہوتی، وہ اپنی عزت نفس کو قربان نہیں کرتی، وہ اپنی زندگی کے بارے میں زیادہ محفوظ اور بااختیار محسوس کرتی ہے۔ ایک کمانے والی لڑکی یا عورت کی سب سے بڑی طاقت یہی ہوتی ہے کہ وہ جانتی ہے کہ اگر حالات خراب ہوں تو بھی میں خود کو بچا سکتی ہوں۔ فائنینشیلی انڈیپینڈنس اس کو یہ طاقت دیتی ہے کہ وہ کہہ سکے کہ میری عزت نفس سب سے قیمتی ہے اور میں کسی کے برے رویے پر مجبور نہیں ہوں۔ ایسی لڑکی جانتی ہے کہ اگر حالات خراب بھی ہوں اور لوگ بدل جائیں اور رشتے بوجھ بن جائیں تب بھی میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں۔ یہ آزادی صرف پیسہ نہیں، یہ ایک عورت کی زندگی، عزت اور حفاظت کی خواہشات پوری کرنے کی آزادی۔
ایک لڑکی کی خواہشیں صرف کپڑوں یا چیزوں کی نہیں ہوتی، وہ اس کی زندگی کا معیار اور اس کی خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن جب اس کے پاس مالی آزادی نہیں ہوتی تو اسے ہر چھوٹی بڑی خواہشوں کے لیے کسی نہ کسی کو پہلے سمجھانا پڑتا ہے، پھر تھوڑا سا احساس جرم بھی جھیلنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی اپنی خواہشوں کو دل میں ہی دفن کرنا پڑتا ہے۔ مگر جب لڑکی خود کماتی ہے دنیا بدل جاتی ہے۔ وہ پہلی چیز اپنی تعلیم آگے بڑھا سکتی ہے، وہ کوئی کورس، ڈگری یا کوئی بھی اسکل جیسے وہ ہمیشہ سے کرنا چاہتی تھی وہ اب خود اپنے بل پر کر سکتی ہے۔ دوسری چیز، وہ اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھ سکتی ہے، جیسے ڈاکٹرز روٹین چیک اپ ہے، ٹیسٹ وغیرہ ہیں، یا جم جانا ہے، یا کوئی باقاعدہ علاج کروانا ہو ایسا ہلکا پھلکا، تو اب اسے یہ سوچ کر رکنا نہیں پڑتا کہ مجھے پیسے مانگنے پڑیں گے۔ اور وہ اپنی تیسری بات، وہ اپنی پسند کی چیزیں خرید سکتی ہے، جیسے کتابیں، کپڑے، ٹرپ، اور اس کے علاوہ ہابیز اپنی پوری کر سکتی ہے۔ وہ اپنی خوشیوں میں خود انویسٹ کر سکتی ہے، پیسہ خرچ نہیں کرتی، اپنی خواہشوں کو آزادی دیتی ہے، اپنے شوق پورے کر سکتی ہے، جیسے کوئی بھی شوق ہے، کوکنگ سیکھنا ہے، آرٹ ہے، فوٹوگرافی ہے، جم ہے، بلاگنگ ہے۔ وہ کسی پر بوجھ بنے بنا ہر وہ کام کر سکتی ہے جو اسے زندگی محسوس کراتے ہیں۔ وہ اپنے خوابوں کو حقیقت بنا سکتی ہے، اور فائنینشیل انڈیپینڈنس اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ میں اپنی خوشیوں کی مالک ہوں اور مجھے اپنی خواہشیں پوری کرنے کا پورا حق ہے، اور اس میں مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ آزادی صرف پیسہ نہیں، یہ خود سے محبت کرنے اور اپنی خوشیوں کو ترجیح دینے کا نام ہے۔ فیملی یا خاندان کے لیے سہارا۔ ایک لڑکی کی کمائی صرف اس کے لیے نہیں، یہ اس کے پورے خاندان کے لیے رحمت ثابت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک لڑکی مالی طور پر مضبوط ہے تو وہ اپنے والدین کی مدد کر سکتی ہے، بہن بھائیوں کے لیے سپورٹ بن سکتی ہے، مشکل وقت میں گھر کا مالی بوجھ بانٹ سکتی ہے، اور اپنے والدین کو بڑھاپے میں سہارا دے سکتی ہے۔ یہ مدد صرف ذمہ داری نہیں، یہ اس کی عزت اور کردار کی خوبصورتی ہے۔ بچوں کی پرورش میں معاون اور مددگار۔ اگر کبھی خدا نہ کرے زندگی میں ایسا وقت آئے کہ بچوں کی ذمہ داری صرف ماں پر آ جائے، تب سب سے زیادہ اہم اس کی مالی طاقت ہوتی ہے۔ مالی مضبوطی سے وہ بچوں کی اچھی تعلیم دے سکتی ہے، ان کے لیے صحت مند ماحول بنا سکتی ہے، انہیں بہتر خوراک، بہترین پرورش، بہتر اسکول، بہتر زندگی دے سکتی ہے۔ وہ بچوں کو اسٹیبلٹی، سیکیورٹی اور ڈگنیٹی فراہم کر سکتی ہے۔ تو اکیلی ماں ہو یا ساتھ رہتے ہوئے بھی ذمہ دار کمائی کرنے والی عورت اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کر سکتی ہے۔ معاشرہ یا سوسائٹی میں ایک مضبوط مقام۔ ایک لڑکی جب خود کماتی ہے تو اس کی جیب نہیں بدلتی، اس کا پورا مقام بدل جاتا ہے۔ یہ سوسائٹی، معاشرہ ہمیشہ اسی کی آواز کو سنتا ہے جو اعتماد والی ہو، اور اعتماد وہی ہوتا ہے جہاں صلاحیت ہو، محنت ہو۔ تو سب سے پہلی چیز، ایک لڑکی کا اعتماد بڑھ جانا۔ وہ جانتی ہے کہ وہ صرف دوسروں پر نہیں، خود پر بھی بھروسہ کر سکتی ہے۔ وہ بات کرتی ہے تو ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، وہ فیصلے کرتی ہے تو ڈر نہیں ہوتا، اور اس کے بولنے کا انداز کا بدل جانا۔ تو ایک فائنینشلی انڈیپینڈنٹ لڑکی، اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، بات میں وزن ہوتا ہے، سوچ میں پختگی آ جاتی ہے، لوگ خود بخود اس کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں۔ تیسری چیز، اس کے فیصلے مضبوط اور واضح ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے فیصلوں کے پیچھے صرف جذبات نہیں، اس کی اپنی محنت، تجربہ اور قابلیت بھی ہے۔ وہ اپنی زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلے خود اعتمادی کے ساتھ کر سکتی ہے۔ چوتھی بات، معاشرہ اسے سنجیدگی سے لیتا ہے۔ ایسی عورت کو کوئی کمزور نہیں سمجھتا، کوئی نظر انداز نہیں کرتا، کوئی اسے صرف عورت نہیں کہتا۔ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ، اپنی محنت اور اپنی پہچان خود بنا سکتی ہے۔ پانچویں چیز، وہ رول ماڈل بن جاتی ہے۔ دوسری لڑکیاں اسے دیکھ کر حوصلہ پاتی ہیں، حوصلہ نہیں بلکہ راستہ پاتی ہیں۔ ذہنی سکون اور خود اعتمادی۔ ایک لڑکی جب مالی طور پر مضبوط ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں ایسا ذہنی سکون آ جاتا ہے جو کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں ہوتا۔ وہ کسی پر بوجھ بننے کے خوف سے آزاد ہوتی ہے۔ اسے یہ ڈر نہیں ہوتا کہ اگر میں نے کچھ چاہا تو کسی کو تکلیف ہوگی، یا میری وجہ سے کسی پر خرچ بڑھ جائے گا۔ اس کی خود اعتمادی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی زندگی خود چلا سکتی ہے۔ یہ احساس خود اعتمادی کو اندر سے مضبوط بناتا ہے۔ دوسری چیز، ذہنی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ جب پیسے کی فکر نہ ہو تو سوچ صاف ہو جاتی ہے، دل ہلکا اور زندگی آسان محسوس ہوتی ہے۔ مالی آزادی صرف پیسہ نہیں دیتی، یہ خوف کو ختم کرتی ہے اور اعتماد کو زندہ رکھتی ہے۔ خود کے فیصلوں پر کنٹرول۔ جب لڑکی فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی تو اس کی زندگی کے بڑے فیصلوں میں دوسروں کی مرضی کا وزن زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرے زیادہ فیصلے کرتے ہیں، وہ کم کرتی ہے، لیکن جب وہ خود کماتی ہے تو اس کے فیصلوں میں ایک آزادی آ جاتی ہے۔ آزادی کیا کہیں، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیلف کانفیڈنٹ آ جاتا ہے۔ یہ اسی کی ایک قسم ہے کہ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس کی پرسنالٹی کے حساب سے کون سی چیزیں، کون سی جابس یا کون سی لائنز زیادہ بہتر ہیں، اور اس سلسلے میں وہ دوسروں کے مشورے تو سنتی ہے، لیکن اس کا آخری فیصلہ وہی ہوتا ہے جو اس کے حساب سے بہتر ہوتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پر خود بیٹھتی ہے۔ فیصلے وہ جذبات سے نہیں کرتی، وہ حالات پر نہیں بلکہ اپنی قابلیت کے لحاظ سے کرتی ہے۔ تو یہی فائنینشیلی انڈیپینڈنس کی اصل طاقت ہے۔ آخر میں بات صرف اتنی ہے کہ مالی آزادی یا فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہونا ایک لڑکی کو وہ مقام دیتا ہے جس کے لیے اسے نہ لڑنا پڑتا ہے، نہ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اس کا مضبوط کردار، اس کا کام، اس کی شخصیت کا بہترین اظہار ہے۔